इस मसले को इसलिए बिल्कुल ऐसे ऐसे डॉजी सवाल करके इस मसले को उलझा दिया जाता है ना जी। देखिए जी, आप शिया से बहस कर रहे हैं, अकल मानती है कि वो लोग जो नबी के साथ रहते हों वो नबी के घर वालों के साथ ये सलूक करें, वो अली के साथ और ज़हरा के साथ ये सलूक करें। हद हो गई है। आप शियों को कोई समझाने वाला नहीं है। वो नबी के साथ रहने वाले लोग थे, नबी के साथ रहने वाले नबी के दोस्त ऐसा कैसे कर सकते? आओ कुरान से पूछे। ये तो यूसुफ के भाई थे। मैं दाद से हट के मजलिस पढ़ रहा हूं। इन लोगों के साथ आप क्या कह सकते हैं? नबी के दोस्त थे, ठीक है। और क्या था? खूनी रिश्ता नहीं था। वो जो रिश्तेदारी हो गई थी, ठीक है। रिश्तेदारी थी या सोहबत थी? ये जो बरादरान यूसुफ थे ये नबी के भाई थे। याकूब नबी के बेटे थे, इसहाक नबी के पोते थे, इब्राहिम नबी के पड़पोते थे। 4 नबियों से रिश्तेदारी हो के भी गुमराह। ये 4 नबियों के रिश्तेदार थे, रहते भी नबी के घर थे। और यहां पर अगली बात करूं, मैंने नूह के बेटे की मिसाल क्यों नहीं दी? मैं नूह के बेटे की मिसाल देता, बंदे कहते जी नूह का बेटा तो काफिर था, उसे तो बाप का कलमा ही नहीं पड़ा था। तो जब उसे नबी का कलमा नहीं पड़ा तो काफिर की मिसाल यहां सादर कैसे आ जाती? मैंने यूसुफ के भाइयों की मिसाल इसलिए दी, इन्हें कोई नहीं कह सकता ये काफिर थे। ये मिल्लत इब्राहिमी पे थे। कुरान उठाओ, सूरह यूसुफ देखो, खुदा ने पूरे कुरान में सूरह यूसुफ में कहीं नहीं कहा कि ये काफिर थे, ईमान भी लेके आए थे। जनाब यकूब को नबी भी मानते थे, नबी से बेवफाई भी नहीं की थी, यकूब से बेवफाई नहीं की। कुरान में जाके किस्सा उठा के देखना ना, मेरे वक्त नहीं है कि मैं सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ूं। जब गए थे दरबार में, हज़रत यूसुफ ने अपने सगे भाई को एक बहाने से रोक लिया था, तो इन्होंने कहा था कि हमारे भाई को वापस कर, क्योंकि हम अपने बाप को क्या जाके जवाब देंगे। ये इनकी बाप से मोहब्बत की अलामत है। लेकिन ना कलमे में शक था, ना ये याकूब के साथ बुरे थे। इनसे गलती क्या हुई मेरे अल्लाह? तूने कुरान में इनकी मुजम्मत क्यों की? 4 नबियों के खूनी रिश्तेदार तूने कुरान में मुजम्मत कर दी। सिर्फ एक कसूर हमें इनका नजर आया, ये नबी भी नहीं बनना चाहते थे। ये नहीं कि यूसुफ से नबूवत छीन रहे थे, इन्हें पता था कि नबी यही है। सिर्फ एक चीज थी, इन्हें यूसुफ से हसद था। दाद वाली समझ मजलिस नहीं है, संभालने वाली मजलिस। यूसुफ से हसद था। हसद किस बात पे था? ये यूसुफ से हसद करते थे जब बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता था। इन्हें पता था कि नबी इससे ज्यादा प्यार करता है, इन्होंने हसद शुरू कर दी। नबी यूसुफ से ज्यादा प्यार करते थे, भाइयों ने हसद शुरू कर दिया। नबी एक से ज्यादा प्यार करे ना, तो हसद फितरी अमल है, हसद उभरना शुरू हो जाता है। वो घर में रह के कहते थे जी हर जगह पे यूसुफ, हर बात में यूसुफ, हर चीज में यूसुफ। जब भी उठता है यूसुफ को बुलाता है, जब भी उठता है कहता मेरा यूसुफ कहाँ है, मेरे यूसुफ को बुलाओ। हम बेटे नहीं, हम घर में नहीं रहते, बाहर से आता है यूसुफ को बुलाता है, घर में बैठता है यूसुफ को बुलाता है। बार बार यूसुफ 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 कहने की वजह से नबी के बेटों ने नबी से हसद करके खुद को कुरान में लानती बना लिया। इसका मतलब नबी किसी को इतना प्यार करे तो बाकियों को हसद हो जाता है। अब उम्मत अली से हसद क्यों ना करती? बिस्तर पे सोए तो अली, मैदान में जाए तो अली, खैबर उठाए अली, कुल्ले ईमान बने अली, यशूबुद्दीन बने अली, फातिह दलैल बने अली, लुक्ताए पाए बिस्मिल्लाह बने अली, अंगूठी ज़कात में देके विलायत खरीदे तो अली, जबरील को दरवाजे पे उतारे तो अली, सितारे को कमी बनाए तो अली, नबी से रिश्ता ले तो अली। और यूसुफ के पास एक हुस्न था और भाई हसद कर गए जिसके पास इतने फज़ाइल थे। हसद था। Yo.
میں نے پہلے کہا کہ میں نے کیونکہ زندگی وقف کی ہوئے شہزادی کے لیے تو میں نے مسلسل بی بی کے مقدمے پہ ہر گوشے کی مجلس پڑھی. سیدہ کے مقدمے پہ کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا نہیں. اب میری ہمیشہ نظر ہوتی ہے کہ دشمن کہاں سے سوال شروع کرے تاکہ کسی تقریر میں کوئی ایسا جواب ادھورا نہ رہ جائے کہ میری قوم کے بچے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پریشان ہیں. یہ جواب ہمارے پاس, یہ جو جواب تھا کہ میں نے آپ کو دے دیا کہ کوئی کہے کہ نبی کے پاس رہنے والے بیت سے بغض کیسے کر سکتے ہیں, اسے مثال دے دینا. قرآن میں یوسف کے بھائیوں اگر نبی کے بھائی نبی کے بیٹے نبی سے حسد کر سکتے ہیں. جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا اس مطالبے میں بی بی کے مطالبے کے گواہ تو دیکھو کون ہے, امیر المومنین حسن حسین. چوتھی گواہ, چوتھا مرد نہیں ہے, ایک عورت بھی ایک کنیز, نام ام ایمن. یہ بی بی نے گواہ کی. بی بی آپ ام ایمن کو کیوں لے کے آئی جبکہ آپ کے گھر میں فضہ جیسی کنیز بیٹھی جس کی فضیلت سے مدینہ بنا. آپ کے گھر میں ابھی نبی کی ایک زوجہ ام سلمہ موجود ہے. آپ کے گھر میں اسما بنت امیس موجود ہے. آپ کے پاس ام الفضل موجود ہے. اتنی خواتین کے ہوتے ایک ام ایمن نامی کنیز کو آپ اتنے بڑے معاملے میں بطور گواہ کیوں لے کے آئے کہ ام ایمن کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ علی کے ساتھ گواہی دے رہی ہے. یہ تین گواہیاں تھیں اپنے مطالبے کے لیے. اب یہ جو چوتھی گواہی ہے یہ ہے سامنے والے کے دعوے کی رد کے لیے, کیونکہ سامنے سے یہ کہہ کے دعویٰ رد کیا گیا تھا کہ نبی کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو اس حدیث کے سہارے پہ ہم آپ کے دعوے کو خارج کر رہے ہیں. بی بی ام ایمن کو اس لیے لے کے گئی. ام ایمن سیدہ کی کنیز نہیں تھی, یہ رسول کی کنیز بھی نہیں تھی, یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی, یہ رسول کے بابا کی کنیز تھی. جب رسول کے بابا حضرت عبداللہ نے اپنی میراث نبی کو دی تو اس میں ام ایمن کو بھی میراث میں نبی کو دیا, اور نبی جاتے ہوئے باپ والی میراث اپنی بیٹی کو دے گئے. بی بی نے دعوے کے سامنے صرف اکیلی کنیز کھڑی کر دی کہ تیری بتائی حدیث کا جواب میری کنیز دے رہی ہے. اگر نبی وارث نہیں بنتے تو میرا باپ اس کا کیوں بنا, اگر وہ بناتے نہیں ہے تو مجھے اس کا وارث کیوں بنایا. شہزادی نے سامنے سے آنے والے تین گواہ اپنے حق میں, چوتھی گواہ رد کے لیے, کیونکہ وہ سامنے سے دعویٰ اتنا بڑا نہیں تھا کہ علی رد کرتے. سامنے والا دعویٰ اتنا چھوٹا تھا کہ کنیز نے ہی رد کر دیا. ورنہ اگر دعویٰ معتبر ہوتا تو علی قرآن پڑھتے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, سیدہ کے طرفداروں, دور بڑا مشکل ہے, بہت مشکل دور ہے. اس مشکل ترین دور میں مصلحت کے تقاضے, دنیا داری, مادیت پسندی, لوگوں کے ساتھ تعلق, میل جول, یہ بڑی چیزیں ہیں جو تمہیں حق سے دور کرتی. مشکل ترین دور میں سیدہ کے حق میں گواہی دینا, یہ اذان بلالی کی مانے. جناب سیدہ نے وہاں کھڑے کھڑے ایک دعویٰ نہیں کیا, بی بی نے دو دعوے کیے. بی بی نے کہا میرا پہلا دعویٰ میری جگیر کا مطالبہ, اس دعوے کو رد کر دیا. میں یہیں پہ کھڑے کھڑے دوسرا دعویٰ کرتی ہوں, میری میراث مجھے واپس دو. مجھے بتاؤ جو میرے باپ سے مجھے میراث ملی
وہ کہاں ہے. اب اسی دعوے پہ انشاءاللہ کل والی مجلس میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ بی بی کا دوسرا دعویٰ کتنا وزنی تھا, دوسرے دعوے میں کتنا دم تھا, اور سامنے سے دی جانے والی دلیل کتنی کم تھی. تو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آج امت کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ نہ چھوڑیں. آپ شیعہ ہو نہیں سکتے, آپ نہ ہو, لیکن آپ حق کو تو حق کہہ سکتے ہیں. آپ نے ساتھ دیا حسین کا, ہم آپ کے مشہور ہیں. آج بھی آپ کہتے ہیں جی ہم بے شک اہل سنت ہیں, ہم ماتم نہیں کرتے, ہم جلوسوں میں نہیں جاتے, ہم مجلسوں میں نہیں آتے, لیکن ہم گھر میں بھی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں حسین حق پر تھے. جو عقیدہ تم نے حسین کے لیے رکھا, یہی عقیدہ ہم تم میں بطول کے لیے دیکھ رہے ہیں. بے شک آپ یہ کہیں کہ ہم مجلسوں میں نہیں جاتے, ہم شیعوں کے ساتھ تبرہ نہیں کرتے, ہم لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بطول حق پر. آپ کو یہ کہنا پڑے گا, آپ کو یہ ماننا پڑے گا, ورنہ ہم سارے بھی مر جائیں. ہم میں سے کوئی بھی, ہر دور میں بی اپنے حق کے لیے کوئی نہ کوئی زبان زندہ رکھتی ہے. مجھ سے بہتر کوئی وکالت کرنے والا آ جائے گا تو میں تو تیار ہوں کہ شہزادی کی بارگاہ میں, لیکن ہر دور میں ایک آواز ضرور تمہارے سامنے گونجتی رہے گی کہ تمہیں ماننا پڑے گا. تم ہمیں مار کے کاٹ کے بطول کا حق نہ چھوڑو. اللہ درجات بلند کرے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام, جن کی قبر پہ بیٹھنے کا صدقہ یہ زبان منبر پہ بولنا شروع. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہر تقریر میں کہا کرتے تھے, شیعو میرے مناظرے بھول جانا, میری تقریریں بھول جانا, میری شکل بھول جانا, اور شیعو محمد کی بیٹی کا دربار جانا نہ بھولنا. کبھی نہ بھولنا کہ بیٹی دربار میں